فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، آج یوم دفاع پاکستان منایا جا رہا ہے 6 ستمبر۔ یہ وہ ایک عظیم یاد ہے جس میں کہ ہماری اور ہماری نسلوں کی خاطر اور ہمارے وطن کی تحفظ کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہمارے بہادر افواج نے، اور جس بے جگری کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے 65 کی جنگ کے اندر، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے خون کا اور اپنے لہو کا بے دریغ ایک دریا بہا کر ہمارے لیے جو ہے خوشیوں کے دریا، اور ہمارے لیے ہماری نسلوں کے لیے جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی بات، ان کی اس بڑی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ہر دن جو ہمیں کسی بھی تحفظ کا یقین دلاتا ہے وہ انہی شہداء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ ہم اپنے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے، اور کرنا چاہیے۔ یہ زندہ قوموں کی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں تھوڑا سا آج کی خبروں کی طرف۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اہم ہے، تھوڑا سا تجزیہ گزارش ہوگی کہ پورا دیکھ لیجیے گا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کچھ اس وقت پاکستان میں جو سلسلہ چل رہا ہے تمام معاملات سے ہٹ کر، اس میں یہ ہے کہ جو 3 MPO کے جو آرڈرز تھے ان کو منسوخ کر دیا گیا تھا عدالت کی طرف سے، اور اس کے باوجود بھی پرویز مشرف کو پرویز الہی کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر جو ہے دہشت گردی کی عدالت نے جو ہے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں کہا گیا تھا انہیں پیش کرنے کا، اور اس حوالے سے آپ نے ریمارکس دیکھے، کل بھی ہم نے بتائے۔ لیکن جو سب کچھ سارے معاملات کو بائی پاس کر کے جس طریقے سے سارا کام کیا گیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو سیٹ اپ چل رہا ہے وہ کون سا اور کس طریقے پہ کام کر رہا ہے۔ اچھا، دوسری جانب اسی طرح وہ عمران خان کا بھی آج مسئلہ کچھ ایسا ہی تھا، ان کی رہائی کے اندر بھی مزید رکاوٹیں جو ہیں ڈالی جا رہی ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں۔ اس کا میرا تو تجزیہ یہی ہے جو میں نے آپ سے بہت پہلے سے کہتا آ رہا ہوں، سال بھر سے کہتا رہا ہوں، کہ اصل مسئلہ جو ہے عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنا اور ان کو پس منظر میں بھیجنا ہے۔ اور اگر اس لفظ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ساری کارروائی جو ہے اسی 2 الفاظ کے اندر کہ عمران خان کو سیاست سے باہر کرنا اور پس منظر سے ہٹانا ہے، وہی اسی میں آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے مضمر نظر آئیں گی۔ جیل کے اندر ہی ٹرائل، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جیل میں ٹرائل پہلے جیسے کہا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کوئی خطرناک مجرم نہیں ہے، کوئی خطرناک دہشت گرد نہیں ہے، وہ ایک پولیٹیکل کیا کہتے ہیں کہ ایک الزام ہے ان پہ، مجرم بھی نہیں ہے۔ لیکن جس طریقے سے ایک ان کے ساتھ ایک رویہ رکھا جا رہا ہے، وہ ساری دنیا کے اندر جو ہے مطلب اس کے اوپر تشویش ہے۔ اندرون ملک تو خیر ہے، ہم اندرون ملک تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، یہاں تک تو حال ہی کوئی نہیں، لیکن یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس کو ذرا انتہائی تشویشی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ کل بشرا بی بی کو بھی نیب نے طلب کیا ہے توشہ خانہ کیس میں، اور ان سے کہا کہ کچھ چیزوں کی جو تھی رسیدیں نہیں ہیں، اور کچھ عجیب معاملات ہیں، کچھ ان سے ریکارڈ مانگا ہے۔ اب اس میں کل کیا ہوتا ہے نیب کا، وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو صورتحال ہوئی ہے کہ اگر بشرا بیگم اگر عمران خان کے ساتھ اگر خلاف اگر چلی جاتی ہیں، کہیں تھوڑا سا اگر وہ کرتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں شاید انہیں ریلیز مل جائے گا، جیسے کہ میں نے کہا تھا، اور ایز سچ یہی پرویز الہی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پرویز الہی اگر عمران خان کی مخالفت میں کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت انہیں رعایت دے دے گی، لیکن کیونکہ پرویز الہی نے منع کیا ہے، کل بھی آپ نے سنا، اور آج بھی کسی نے مجھے بتایا تھا کہ وکیل صاحب کا کوئی کلپ چل رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ پرویز صاحب نے کہا کہ جناب جس قسم کا وہ چاہتے ہیں وہ تو کانفرنس نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ یہ جناب ضد ہو گئی ہے موجودہ سیٹ اپ کے درمیان بھی، اور کس کے درمیان، پرویز الہی کے درمیان۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ضد کے اندر نہ کون کامیاب ہوتا ہے۔ بہرحال پرویز الہی صاحب کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹینڈ ہے، بہرحال ان کا اس سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال جو ہے یہ ایک افسوسناک مقام ہے، کیونکہ جیسے میں نے کل کہا تھا آپ کو کہ اس تمام صورتحال کی وجہ سے جو ہے قانون اور آئین جو ہے نا یہ
بڑا گڑبڑ ہو رہا ہے۔ آئین اور قانون کی بات ہوتی ہے تو ایک بات میں آگے کرتا چلوں کہ سندھ بار کونسل جو ہے انہوں نے یہ جو دہشت گردی کے حوالے سے اور یہ جو خفیہ دستاویزات کے حوالے سے جو بل تھا، جو کہ ہماری سابقہ پی ڈی ایم کی جو حکومت نے بنا بنو کے جلدی جلدی جو بھیجے تھے بل، اور فٹافٹ جو صدر صاحب کو بھیجے تھے، جس کے بارے میں ہم بہت پہلے کہتے رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا کام کر رہے ہیں، یہ وہ انہوں نے بھیج تو دیے تھے اور صدر صاحب نے ان کو منظور بھی نہیں کیا، اور وہ آپ کو سب کچھ پتا ہے کہ صدر صاحب کے ساتھ جو دھوکہ ہوا، جو کچھ بھی ہوا، بہرحال ان کو جو بائی پاس کرنے کی کوشش کی گئی، بڑا ایک مطلب ایک جسے کہتے ہیں کہ بہت انجینئرڈ قسم کا ایک سارا ایک سینیریو کریٹ کر کے نا انہوں نے جو کچھ آپ کو یو نو آل دا اسٹوری کیا ہوا۔ تو بہرحال یہ کہنے کا مقصد کہ سندھ بار کونسل نے اس کو چیلنج کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ صدر نے تو ان کو منظور ہی نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ قانون ہی نہیں ہے، تو کس قانون کے تحت جو ہے آپ نے ان کو پکڑا ہوا ہے؟ دیکھیے اب یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ میں نے ایک بات آپ کو کہی تھی بار بار گزشتہ دنوں اسی چینل کے اوپر، ہم یہ کہتے رہتے کہ یہ جو قانون سازی کر رہی ہے پی ڈی ایم، یہ ان کے گلے پڑے گی، لیکن لوگ تو اصل میں ہمارے یہاں بس اب ایک سلسلہ ہے، اب ہر انسان کی ایک اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ اچھا اس میں میں لوگوں کو قصور بار بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ بیسکلی سازشیں جو پس پردہ ہوتی ہیں نا، اس کے بارے میں لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مطلب بنیادی طور پر لوگ صرف زمین کے اوپر دیکھتے ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زمین میں جو بیج ڈالے جاتے ہیں نا اس کو دیکھتے ہیں، تو ہم فصل کو نہیں دیکھتے، فصل تو نکل گئی سب نے دیکھ لیا، لیکن مزے کی بات ہے کہ جب ایک فصل بوئی جاتی نا تو کون سے بیج پڑے ہیں وہ دیکھنا ہوتا ہے ضروری، تاکہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب یہ اس میں کون سی فصل ہونے والی ہے۔ تو ہم نے اس وقت جو سارے معاملات چل رہے تھے یہ کہہ دیا تھا کہ گڑبڑ ہوگا اور یہ گلے انہی کے پڑے گا۔ اب یہ جو احتساب کی جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ بات ایک ہفتے پہلے ہم نے کہا تھا کہ یہ یہی قانون جو ہے نا ان کے گلے پڑے گا، اور وہ اب احتساب انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور اس میں سارے کے سارے پھنسیں گے جتنے بھی ہیں یہ پی ڈی ایم والے جو قوانین بنا کر گئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ وہ ایک ہوموپیتھک فیصلہ دے کے جائیں گے۔ ہوموپیتھک فیصلہ سویٹ فیصلہ، میں نے بتا رہا ہوں سپریم کورٹ کا سویٹ فیصلہ، تو وہ ہوموپیتھک فیصلہ ایسا ہوگا کہ وہ جناب اس کے اندر جو نیب کا ہے نا معاملہ وہ خوش کر دیں گے ادھر، بس عمران خان کو کوئی ریلیف ادھر نہیں ملنے والا، لیکن یہ ہے کہ ادھر عمران خان کی جو ہے نا، جو میں پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ کہ ان کی جو درخواست تھی نیب کے حوالے سے، یہاں ان کو خوشی مل جائے گی، اور وہ خوشی عمران خان کو اس لیے نہیں مل رہی، نہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عمران خان کو اس لیے کامیابی دی جا رہی ہے کہ کوئی مطلب عمران خان صاحب کی جو پلی تھی اس کو یقین، وہ بنیادی طور پر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو طاقت کا توازن جو پی ڈی ایم کر کے گئی نا، دیکھیے ساری دنیا کے اندر طاقت کا توازن جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے پارلیمنٹ، اور یا جو طاقت جو ہوتے ہیں نا پارلیمنٹ کے پاس طاقت کا توازن ہوتا ہے، اور تمام طاقت کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں نا، جو محور ہوتا ہے پاور کا وہ آئین ہوتا ہے، کہ آئین کے تحت جو نا آئین کیا کہتا ہے، آئین بنیادی طور پر ہر ایک کی جو نا وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ان کا دائرہ اختیار جو نا وہ متعین کرتا ہے آئین، تو آئین سب سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پی ڈی ایم نے کیا کیا کہ جاتے جاتے سارے کے سارا جو ہے نا اختیارات اور ساری طاقت کا جو ہے نا آئین کو بھی بائی پاس کرتے ہوئے، پارلیمنٹ کو بھی بائی پاس کرتے ہوئے، انہوں نے سارے کے سارے ایسے قوانین بنا دیے جس سے کہ تمام اختیارات کس کے پاس چلے گئے، اداروں کے پاس۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں کہتا غور سے سارے اختیارات چلے گئے اداروں پر۔ اب ادارے جو ہیں ان کو کیسے استعمال کرتے ہیں، یہ اداروں کی ثوابدید ہے۔ اب کسی ادارے کو نواز شریف سے دشمنی ہے، کسی کو عمران خان سے دشمنی ہے، کسی کو کسی اور سے دشمنی ہے، اب اس پہ میں بات نہیں کروں گا، لیکن اصل مقصد یہ کہ اداروں کے پاس اختیارات چلے گئے سارے کے سارے، اور اب جو ہے آپ کو سپریم کورٹ اور بڑی بڑی کورٹس جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں آپ کو بے بس نظر آئیں گی۔ نیب کے حوالے سے جو سویٹ فیصلہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نیب کے حوالے سے انہوں نے سویٹ فیصلہ یہی دینا ہے کہ یہاں عمران خان کو خوش کر دینا ہے، اور انہوں نے کہہ دینا ہے، اور یہ بات آپ نے سن بھی لی ہوگی، بات سامنے آ بھی رہی ہے کہ جو بھی فیصلے نیب نے کیے تھے وہ لوگوں کو یعنی کرپٹ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بہت اچھی ہے، لیکن اگر اس سے قبل میں پھر وہی کہوں گا، بار بار بات آتی ہے، میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر اس سے بڑا فیصلہ یہ ہوتا کہ اگر اس وقت ہمارے چیف جسٹس صاحب اگر 14 مئی کے حوالے سے اگر بات کر دیتے تو اس وقت بھی یہ چیز بھی ہو سکتی تھی، اور ساتھ میں آئین کی بالادستی بھی ہو جاتی۔ اب آئین کی بالادستی تو خیر شاید نہ ہو پائے، لیکن یہ ہے کہ کرپٹ لوگوں کے اوپر گرفت ہو جائے گی، یہ سارے کے سارے پکڑ جائیں گے۔ لیکن مصیبت جیسے میں نے آپ سے کہی جو سمجھنے والی بات ہے کہ جب یہ ادارے جب گرفتار کریں گے نا تو پھر اس میں ہے کہ گیہوں، آپ مثال سے نا کہ گھن کے ساتھ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، تو پھر اس میں بہت سارے لوگ لپیٹے جائیں گے، بہت سارے لوگ لپیٹے جائیں گے، کیونکہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر جو ہے نا اداروں کے سربراہ آ چکے ہیں، مطلب ابھی حکومت کے پاس نہیں ہے۔ اچھا پھر اس کے اندر یہ ہے کہ حکومت کے تو نہیں ہے، عبوری حکومت آپ نے دیکھا بالکل بے بس نظر آ رہی ہے، ایک ادارے کے سربراہ تمام اس آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم خوش ہیں اس بات پر کہ بہت اچھا ہے، خدا کرے یہ ہو پاکستان میں، کیونکہ ابھی تک جو چیزیں حافظ
عاصم منیر صاحب کے تھرو جو آپریشن جو شروع لانچ کیا جا رہا ہے اس میں مجھے بہت ساری چیزیں اچھی نظر آ رہی ہیں، میں بڑا امید رکھتا ہوں اس کے اوپر، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر یہ جو عوام سے متعلق جو معاملہ ہے نا، اس کو اگر یہ عوامی کی حمایت بھی ہوتی نا تو بہت اچھا تھا، لیکن بہرحال اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن میرا ابھی جو ہے نا اس تمام صورتحال میں میرا تجزیہ وہی ہے جو پہلے دن تھا کہ اگر عمران خان کو اس حوالے سے، کیونکہ وہ بھی کرپشن کے خلاف تھا، اب وہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں وہ ملک دشمنی میں پکڑا گیا، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن عمران خان بنیادی طور پر کرپشن کے خلاف تھا اور ذاتی طور پر اس نے خود کو کرپشن نہیں کی، ہو سکتا ہے ان کی ہو سکتا نہیں بلکہ حقیقتاً ان کی جماعت کے لوگوں نے بھی کرپشن کی ہے، ہم تو شروع سے کہتے رہے کہ کرپٹ کرتے رہیں، ان کا قریبی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کرپٹ ہو، تو اب چونکہ حافظ صاحب کرپشن کے خلاف جا رہے ہیں، سب سے پہلے بدعنوانوں کو پکڑ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو آن بورڈ لیا جاتا تو بہت اچھی بات ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی جو سویٹ فیصلہ دیا وہ بھی تو عمران خان کی درخواست بھی کر رہے ہیں نا، تو اگر یہاں پہ اگر حافظ صاحب اگر کہیں ان کو اعتماد میں لے لے تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا تھا، یہ میرا ایک تجزیہ، بہرحال اب کوئی مانے یا نہ مانے۔ اچھا ایک بات میں نے بتا دی، لوگوں نے مجھ سے پوچھا جی وہ صدر صاحب تاریخ دیکھیے، میں پہلے بتا چاہوں گا کہ صدر صاحب کوئی تاریخ نہیں دے رہے، نہ صدر صاحب الیکشن کی تاریخ دیں گے آپ کو، اور نہ ہی بجلی سستی ہوگی، بات میں نے پہلے کہہ دی، آج پھر دوبارہ کہہ دیتا ہوں، لوگ بھول جاتے ہیں سمے نا، یہ دونوں میں اس کو ایک بھی کام نہیں ہونے والا۔ تو باقی ہاں آگے یہ ہے کہ احتساب کا معاملہ ہوگا، بہت ساری چیزیں ہوں گی، اور بجلی کی قیمت جو ہے مزید ابھی بڑھے گی، بجلی کی قیمت کہیں کم نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ یہ کہ جو آئی پی پیز ہے، میں نے آپ سے کہا نا کہ آئی پی پیز پہ ابھی تک ہاتھ نہیں ڈالا گیا، اور یہ سارے کے سارے لٹیرے جتنے بھی ہیں نا، یہ اب جو اگر یہ ہو جاتا ہے نیب کا تو اس کے اندر یہ سارے کے سارے جو اگر پکڑے جائیں گے بدماش پی ڈی ایم کے، تو اس کے اندر سب وہ رگڑے میں آئیں گے۔ اچھا اب ایک چیز اور بڑی لوگوں کے ذہن میں آتی ہے، لوگوں نے مجھ سے پوچھا فیصل صاحب آپ ہمیشہ ایک بات کہتے رہتے تھے کہ یار یہ جو ہے نا پی ڈی ایم، ان کے اوپر نا بڑی طاقتوں کا ہاتھ ہے، اوبیسلی ہے ہاتھ، اس میں کوئی شک نہیں، اور تو ان کو بڑی طاقتیں کیوں اس طرح ایلیمنیٹ ہونے دیں گی، یہ میں اب آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کئی لوگوں نے سوال کیا تو دوبارہ میں پھر بتایا ہوں، بات اب تیسری دفعہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ جتنے پی ڈی ایم کے لوگ تھے نا، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، جتنے بڑے صاحب اور صاحبان، اور یہ اصل میں بنیادی طور پر سب جو ہے نا مغرب کے یہاں پہ مفادات کے نگران تھے، اور ہمیشہ الیکشن کرتے تھے، الیکشن کی ریگنگ کر کے، یا پتہ جو میں نے نیکسس بتایا تھا کل بھی، وہ جیت جاتے تھے، لیکن جب سے عمران خان صاحب آئے اس کے بعد سے ان کی پبلک جو ہے نا حمایت اپیرنس وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ عمران خان اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہا ہے، ان کے پیچھے تو بندہ کوئی نہیں ہے، اب ان کو یہ پتہ لگ گیا مغرب کو، بڑی طاقت کو، کہ ان کے ذریعے اب ہم اپنا کوئی بھی کام نہیں کرا سکتے، تو لہٰذا اب ان پر پیسہ لگانا بیکار ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اب ان کو گو ہیڈ دے دیا گیا، سمجھ لے میری بات کو، اشارہ کرتے جا رہا ہوں میں بس، اب عقل استعمال کرتے ہیں آپ، تو لہٰذا گو ہیڈ دے دیا ہے کہیں سے کہ رگڑا دو ان کو، سمجھ گئے، تو اب وہ کرپشن کے اندر ان کو رگڑا دیا گا، پہلے ان کو گو ہیڈ نہیں تھا، وہاں سے مغرب کی طرف سے گو ہیڈ نہیں تھا، اسی لیے باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کرپشن کو چھوڑیں، کرپشن کو چھوڑیں، کرپشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کیوں کہ پیچھے سے نا بہت بڑا حکم آ رہا تھا کہ ادھر مت دیکھو، لیکن اب آ گیا کہ ہاں کر دو، یہ تو ہمارے کسی کام کے نہیں ہے، لہٰذا اب ان سب کو رگڑا جائے گا، یہ اب نہیں بچیں گے، پہلے تو بچ گئے تھے نا، اب نہیں بچیں گے، مجھے لگتا یہ ہے، تو بہرحال ہمیں تو خوشی کی بات ہے، اور اس وقت جو ہے، لیکن ایک چیز پھر وہی بات آ جاتی کہ میں نے جو کہا کہ عمران خان کو اعتماد میں لیتے تو بہت ہی اچھا تھا، لیکن بہرحال نہیں لے رہا، یہ ایک اور چیز ہے، لیکن اس میں آپریشن کے اندر جو مجھے ایک خدشہ ہے، ایک خدشہ اور بھی ہے مجھے، میں تو آپ کو کھل کر بات کرتا ہوں، کوئی ڈرنے کی بات تو نہیں، کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اس کے اندر سارا کہیں نہ کہیں جیسے میں نے بتایا کہ اس میں مغرب کی وہ ہے انوالومنٹ ہے، سب کچھ معاملہ مغرب کے کہنے پہ ہو رہا ہے، الیکشن کا معاملہ مغرب کے کہنے پہ، آپ نے دیکھا امریکن ایمبیسڈر جا کر مل کر آیا، الیکشن کمیشنر سے ملا، کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پولیس ہیڈ آفس میں پولیس افسران سے وہ مل رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بارڈرز کے مختلف علاقوں پہ وہ دورے کر رہے ہیں، ہر معاملات کے اندر کر رہے ہیں، مسلسل ہر دوسرے تیسرے دن امریکہ، آج بھی امریکہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے حالات میں نظر رکھیں، دنیا کی کسی ملک کے اندر اتنی بڑی مداخلت نہیں ہوتی، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ سب کچھ امریکہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے، لیکن جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کچھ کرپٹ لوگ بھی پکڑے جائیں، اسی چکر میں پکڑے جائیں گے کیونکہ اب ان کے اوپر امریکہ کی آشیرواد نہیں ہے، لیکن امریکہ کی چھتری ہٹ جائے گی، لیکن کیا ہم اس میں آگے جا کے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کریں گے؟ کیا پاکستان کو بہت بڑا کوئی استحکام ملے گا خطے کے اندر؟ نو، نیور، یا آج کی بات آپ تاریخ بھی نوٹ کر لیں اور دن بھی نوٹ کر لیں اور میرا ویلاگ بھی نوٹ کر لیں کہ مستقبل میں پاکستان کو ان تمام چیزوں سے کچھ نہیں ملنے والا، اس لیے کہ کیوں آپ امریکہ کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ کیا لوگوں کو یاد نہیں کہ 1962 کے اندر کیا کروایا تھا امریکہ نے ہمارے ساتھ؟ 1962 میں ہمیں جب کشمیر میں داخل ہونے کے لیے کہا تھا چائنا نے، تو امریکنز پہنچے تھے
ایوب خان کے پاس اور آ کر کہا تھا کہ مت جانا، ہم آپ کا کشمیر کا مسئلہ حل کرا دیں گے. روک دیا ایوب خان کو. 1965 کی جنگ کس نے ہروائی؟ امریکہ نے ہروائی. اس سے قبل 1971 کا جو تھا معاملہ، 7واں بحری بیڑا اور 8واں بحری بیڑا، وہ کس نے کیا؟ وہ بھی امریکہ کا تھا. اس کے بعد ابھی وہ بہت ساری چیزیں ہیں، 8ویں ترمیم 18ویں ترمیم کی جو کچھ ہے سب یہ لہری کرتے رہے ہیں. وہ اپنا کیا کہتے ہیں، وہ جو پریسلر تنظیم وغیرہ جو ساری ترمیم وغیرہ ہوئی تھی، وہ کس کے شروع ہوئی تھی؟ چھوڑیں وہ تو چھوٹی سی نا. ابھی حالیہ بتاتا ہوں، لوگ بھول جاتے ہیں. یہ نئی، بالکل نئی تازی ابھی حال کی بات ہے جس میں عمران خان پھنسے پڑے. یہ جو باجوہ صاحب نے جو کام کیا کس کے کہنے پہ کیا؟ امریکہ کے کہنے پہ. اچھی خاصی پاکستان کی معیشت، پاکستان ٹیک آف کرتا ہوا اس کی معیشت کو کریش کیا. کس کے کہنے پہ کیا؟ امریکہ کے کہنے پہ کیا. تو واٹ یو تھنک کہ کیا اسی ایڈوائس کے اوپر یا اسی کی رہنمائی میں آپ جو کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ سوچنے والی بات ہے. اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی کہی گئی یہ بات کہ مومن ایک سراغ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. اور یہ بھی ساتھ میں کہا گیا تھا کہ یہود اور نصارہ پہ اگر تم بھروسہ کرو گے تو پھر تمہارے لیے معاملات جو ہیں درست نہیں ہوں گے. تو اسٹل تو ہم یہود و نصارہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، انہی کے بہانے، انہی کے آسرے میں چل رہے ہیں. کیا ابھی یاد نہیں ہے کہ IMF کے حوالے سے ہم جو مصیبت میں پھنسایا، میں کس نے پھنسایا ہے؟ اور ابھی کل کی میں بات دیکھ رہا تھا، KPK کی جو حکومت ہے اس نے امریکن سے کہا ہے، امریکن سفیر سے کہا کہ جی آپ ہمارا جو ہے بجلی کے بلوں کا مسئلہ حل کرائے. تو آج تو ہماری پوزیشن یہ ہوئی کہ ہم اپنی بجلی کے لیے ایک نیوکلیئر طاقت جو ہے، اپنی بجلی کی توانائی کے لیے ہم امریکن سفیر سے بھیک مانگ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں، ایسی اس سینیریو کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان آپ کو ترقی کرتا نظر آئے گا؟ سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں یوکرائن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح یوکرائن بھی، جس طرح پاکستان بیٹھا نا جا کے مغرب کی گود میں، اس طرح یوکرائن بھی بیٹھ گیا تھا. اور یوکرائن کا آج آپ حال دیکھ لیں کیا ہو گیا. یوکرائن کے حوالے سے جنگ جو ہے بڑھتی چلی آ رہی ہے. آج وہ اینتھونی بلینکن وہ جو ہے اپنا پہنچے ہوئے ہیں یوکرائن. دوبارہ نیٹو کے تمام اور اینتھونی بلینکن اور سارے سب لوگ دوبارہ ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اور آج برطانیہ کے جو ہیں انہوں نے بھی ملاقات کی ہے زیلنسکی کے ساتھ، اور 2-3 اور اہم لوگ ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے. اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب زیلنسکی کو F-16 بھی دے دیے جائیں گے. لانگ رینج میزائل تو دے دیے تھے برطانیہ نے، اب F-16 کی بھی بات ہو رہی ہے. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو آج ملاقاتیں چل رہی ہیں، میں اس کو کیونکہ ویلاگ لمبا ہو جائے گا تو میں ذرا مختصر کر کے بتا رہا ہوں آپ کو. دوسرا یہ کہ برطانیہ نے جو امریکن کے جوہری ہتھیار جو لگائے ہیں اس کے اوپر بھی بڑی زبردست ریزرویشن جو رشیا کی آئی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ جو آپ جس طرح کام کر رہے ہیں ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. اور اس حوالے سے شمالی کوریا کے جو کم یونگ ہیں انہوں نے جو ہے اس حوالے سے پیوٹن کا ساتھ دینے کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ جو برطانیہ کے اندر جو کچھ امریکہ یا یورپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہیں اور پورے دنیا کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب ہم اس کے آگے دیوار بنیں گے. یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا. اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ پس پردہ ان کے معاملات چل رہے تھے. اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ شاید غالباً 13 یا 14 کو کم یونگ جو ہے نا وہ پیوٹن کے ساتھ ملاقات کریں گے اور باقاعدہ اس میں معاہدے ہوں گے. یعنی اس یہ معاہدہ کہ روس کے ساتھ کوئی بھی لڑے گا تو اس کا مطلب وہ شمالی کوریا کے ساتھ لڑے گا، اور شمالی کوریا کے ساتھ اگر کوئی لڑے گا تو اس کا مطلب کوریا وہ رشیا کے ساتھ لڑے گا. اور اسی کو پھر کرنے کے لیے، اسی معاہدے کو جو بائیلیٹرل ہوگا دو ملکوں کے درمیان، اس میں پھر ٹرائیلیٹرل کرنے کے لیے اس کو پھر چین کے اندر جو ہے اپنا جی پنگ جو ہے وہ بھی جوائن کریں گے اگلے مہینے ان کی بھی مطلب پیوٹن سے ملاقات ہونے آ رہی ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا مختصر سینیریو، یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو امریکہ کی اور جو یورپ کی جو ایک بالادستی یہ وسط ایشیا کے اندر کرنا چاہتے ہیں اور جس طرح وہ پہنچنا چاہتے ہیں وہاں پر، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دنیا کے 3 بڑے ممالک یعنی چین، شمالی کوریا اور رشیا، یہ اب تینوں اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تینوں مثال کے طور پر اگر اکٹھے ہو جاتے تو پھر یہ نا امریکہ اور نیٹو پہ یہ ملک یہ طاقت جو بھاری پڑے گی. اور آج برطانیہ نے ویگنر گروپ، آپ کو پتا ہے ویگنر یہ مطلب شروع ہو چکا ہے. برطانیہ نے ویگنر گروپ کو بھی دہشت گرد قرار دے دیا اور کہا ہے کہ ہم ان کے جو ہے اثاثے ضبط کر لیں گے. تو یہ بنیادی طور پر یہ بھی چیز جو ہے دوبارہ روس کو پرووک کرے گی، یعنی F-16 کا دینا، اور اس کے علاوہ یہ کہ پھر یہ ویگنر کے اثاثے ضبط کرنا اور مزید لانگ رینج میزائل دے کر. اور اس کے لیے آج جو انہوں نے جو معاہدے یہ کریں گے، اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت میرے کو 4-4:30 بجے کا ٹائم ہے شام تک، رات تک ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کیا معاہدے ہوئے. تو کل انشاءاللہ ہم اس پہ ضرور بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.